امیر المؤمنین مولا علی ابن ابی طالب، صلوات پڑھے مولا کی شان پر۔ مولا سے پوچھا گیا کہ مولا انسانی عقل کا پتہ کہاں سے لگائیں کہ میرے اندر یہ لب، یہ عقل، یہ عبرت حاصل کرنے کی طاقت کتنی ہے؟ تو امام نے فرمایا انسان کی عقل کا پتہ انسان کے دو چیزوں سے چلتا ہے۔ فرمایا انسان کی سلیکشن اور انسان کا ریلیشن۔ یہ جو ہم چیزوں کو سلیکٹ کرتے ہیں یہ کس بنیاد پر ہے؟ عقل کی بنیاد پر ہے۔ کہ اس کی سلیکشن سے پتا چلتا ہے یہ کتنا عقل مند ہے، اس کے ریلیشن سے پتا چلتا ہے یہ کتنا عقل مند ہے۔ کربلا کے میدان میں آئیے، حر نے کس کو سلیکٹ کیا؟ امام حسین کو۔ ابن سعد نے کس کو سلیکٹ کیا؟ رائے کی حکومت کو۔ اب یہ جو سلیکشن ہوتی ہے کس بنیاد پر ہے؟ یہ یا ہوا و ہوس نفس کی بنیاد پر ہے، یا یہ سلیکشن انسان کی عقل کی بنیاد پر ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ جسمانی طور پہ تو گدھا بھی بالغ ہو جاتا ہے۔ بالغ آپ سنتے نا، فقہی طور پہ کہتے ہیں لڑکا 15 سال میں، لڑکی 9 سال میں یا 10 سال میں، اٹ ڈیپینڈس ان کی باڈی کے مطابق ہے، کوئی جلدی کوئی دیر سے۔ اب اس کی نشانیاں ہیں، اب یہ فکس نہیں ہے کہ ہر بچہ 15 سال میں ہوگا، کوئی بچہ 13 سال میں ہو جاتا ہے، اور یہ نہیں کہ ہر بچی 9 سال میں، کوئی بچی 10-11 سال میں بھی بالغ ہوتی ہے، کوئی جلدی بھی ہو جاتی ہیں۔ جسمانی طور پہ بالغ ہونا کمال نہیں ہے، عقلانی طور پہ بالغ ہونا کمال ہے۔ 313 صحابی امام زمانہ کے، یہ کون ہیں جو جسمانی طور پہ نہیں عقلانی طور پہ کیا ہوں گے؟ بالغ ہوں گے، جنہیں پتا ہوگا کہ میں نے کس چیز کو سلیکٹ کرنا ہے اور کس چیز کو ریجیکٹ کرنا ہے۔ حضرت یوسف کو دعوت دی جا رہی ہے گناہ کی، کیونکہ عقلانی طور پہ یوسف بالغ تھا، یوسف نے زلیخا کی دعوت کو کیا کیا؟ ریجیکٹ کیا۔ حضرت موسیٰ کو طور پہ جاتے ہیں، قوم ابھی تک بالغ نہیں ہوئی، سامری نے ان کو بچڑا پرس بنا دیا۔ رسول خدا دنیا سے جاتے ہیں، جو عقلانی طور پہ بالغ تھے انہوں نے علی کے دروازے کو نہیں چھوڑا۔ جن کی عقلیں ابھی تک بالغ نہیں ہو چکی تھیں انہوں نے امیر المومنین کو چھوڑ دیا۔ یہی معاملہ جنگ صفین میں، یہی معاملہ جنگ کربلا میں، اور یہ پورا زمانہ آج تک جو ہم زندگی جی رہے ہیں، ہماری سلیکشن بتاتی ہے کہ میں بالغ ہوں کہ نہیں ہوں عقلانی طور پہ۔ فرمایا انسان کی سلیکشن سے پتا چلتا ہے کہ انسان عقل مند کتنا ہے، اور انسان کے ریلیشن سے پتا چلتا ہے۔ سلیکشن شادی کس سے کرنی ہے، گھر کہاں لینا ہے، بچے کو کس اسکول میں پڑھانا ہے، کون سا کاروبار کرنا ہے، کس ٹائم میں نے رات کو سونا ہے، کب میں نے صبح کو اٹھنا ہے، کس کو دوست بنانا ہے، کس سے رشتہ کرنا ہے، کس سے رشتہ نہیں کرنا، یہ پورے سرکل میں میری زندگی بنتی رہتی ہے۔ تو فرمایا اب اس سلیکشن کو بہتر کہاں سے بناؤں، اس کا ریلیشن، اس کی بیسز کیا ہیں؟ اب سلیکشن کی جو بیسز ہے وہ انسان کے وجود کے اندر پڑی ہوئی محبت ہے۔ چھوٹی مثال دوں، آپ 7 سال کے بچے سے پوچھو کہ بیٹا آئس کریم چاہیے یا شادی کرنی ہے، تو 7 سال کا لڑکا کیا بولے گا؟ آئس کریم چاہیے۔ 22 سال کے جوان سے پوچھو کہ شادی چاہیے یا آپ کو ایک آئس کریم لے کر دیں، کیا بولے گا؟ شادی کرنی ہے۔ بچے کے لیے آئس کریم سب کچھ، جوان کے لیے شادی یا گاڑی یا گھر یا اچھا کاروبار سب کچھ ہے۔ یہ ڈفرنس کیوں ہے ان کی سلیکشن میں؟ کیونکہ 7 سال میں اس بچے کے لیے جو چیز بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے وہ کیا ہے؟ آئس کریم ہے۔ اس کے نفس کے لیے اس وقت آئس کریم سب کچھ ہے، چھوٹی سی بائسیکل، چھوٹا سا کھلونا۔ کہ ایک نے کہا مولانا میں نے صرف ایک سائیکل کے لیے اپنے باپ کو 1 ہفتہ تنگ کیا، اور آج کہتا ہوں کہ ایسا تھا کیا سائیکل میں کہ میں 1 ہفتہ رکا رہا، گھر میں کھانا نہیں کھا رہا تھا کہ جب تک سائیکل نہیں ملے گی۔ تو بچپنے کی سلیکشن پہ جب جوان ہوتا ہے تو ہنستا ہے کہ میں کن چیزوں کے پیچھے تھا۔ یہی عالم انسان کے مرنے کے بعد ہے کہ جب مر جاتا ہے اور قیامت کے عالم کو دیکھتا ہے تو اپنی پوری گزری ہوئی زندگی پہ ہنستا ہے کہ واقعی میں کن چیزوں کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ جس گھر کو بنانے پہ لگا تھا وہ میرا نہیں تھا، جس مال کو جمع کرنے پہ لگا تھا وہ بھی بینک میں چھوڑ کے یہاں پہ آ گیا، جس سفرے کے لیے مرتا تھا۔ لیکن اگر عقل ہوتی واقعی انسان میں تو اس کی سلیکشن اچھی ہو جاتی۔ اب شاید ابن سعد یہ سمجھ رہے ہیں کہ الیاذ باللہ حر کے اندر عقل کم ہے، کیونکہ حر موت کو سلیکٹ کر رہا ہے، اور حر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابن سعد میں عقل نہیں ہے، کیونکہ وہ رائے کی حکومت کے پیچھے جا رہا ہے۔
اور امام حسین اسے کہہ رہے ہیں حکومت تو دور، تجھے رے کی حکومت کے گندم کا دانہ بھی کھانا نصیب نہیں ہوگا. کہ مولا فرماتے ہیں جوان سے پوچھو زندگی کیسے گزری، کہے گا خواب کی طرح. بوڑھے سے پوچھو زندگی کیسے گزری، کہے گا خواب کی طرح. پھر امیر المومنین فرماتے ہیں اس خواب کے لیے اپنی ابدی زندگی کو تباہ و برباد کیوں کر رہے ہو؟ اہل دنیا کے پانے کو کامیابی سمجھتے ہیں، اہل عبادت، اہل معرفت اللہ کی راہ میں جان کو دینے کو کیا سمجھتے ہیں؟ کامیابی سمجھتے ہیں. کہ خدا قرآن میں کہتا ہے کیا تم اس قلیل پہ راضی ہو گئے جو میں نے تجھے دنیا میں دیا؟ فرمایا خیر کثیر تو آخرت میں نے تمہارے لیے رکھا ہوا ہے. بندے خدا اس قلیل پہ راضی ہو گئے تو مطلب تم کیا ہو؟ کم عقل ہو.